اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ سورہ احقاف ہے۔ سورہ احقاف کا سورہ جاثیہ کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورہ جاثیہ کے آخر میں فللہ الحمد سے لے کر کے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک رب ذوالجلال کے توحید کا بیان ہوا۔ تو اس سورہ احقاف کے شروع میں ہی ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما سے رب ذوالجلال کے توحید کا بیان ہے۔ اس سورت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اس سورت کا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ آیت نمبر 28 میں سورت کے دعویٰ کا ذکر ہے۔ اس پر 3 دلیلیں قائم کی گئی ہیں۔ ایک دلیل عقلی ہے جو آیت نمبر 2 اور 3 میں ہے، اور 2 دلیلیں نقلی ہیں۔ آیت نمبر 21 میں ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ کہ قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو یاد کرو۔ اس کی قوم نے جب نافرمانی کی تو ان کی قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکا۔ اور دوسری نقلی دلیل وہ آیت نمبر 27 میں ہے کہ مکہ مکرمہ کے قریب والی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ ان کو بھی اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکا۔ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ پاک کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے اگر ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو۔ ملاحظہ فرمائیں، سب سے پہلے ترغیب الی کتاب اللہ۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اترنا ہوا ہے کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہاں سے دلیل عقلی نمبر 1 ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور وہ جو اس کے درمیان میں ہے مگر اظہار حق کے لیے۔ الا بالحق واجل مسمى، ایک تو حق کے ساتھ ہم نے بنائی، اور دوسری بات ہے کہ وقت مقررہ کے ساتھ بنائی کہ ان آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے یہ پیدا ہوا ہے لیکن وقت مقررہ کے ساتھ۔ ان کا وقت مقرر ہے، جب وقت آئے گا تو آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پر زلزلہ آئے گا۔ کل شیء فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، لیکن وہ جو کافر ہیں وہ اس چیز سے جس سے ڈرائے جا رہے ہیں، یعنی اس دن کے ہولناکی سے۔ کافر جو اس دن کے ہولناکی یعنی قیامت کے ہولناکی سے ڈرائے جا رہے ہیں، معرضون وہ اعراض کرنے والے ہیں، توجہ ہی نہیں دے رہے۔ قل ارأیتم، آپ کہیے کہ مجھے بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، وہ معبودان جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے پیدا کیا ہے زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا کوئی ان کی شرکت ہے آسمانوں میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس کتاب سے پہلے جس میں لکھا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہے یا اللہ کے ساتھ کوئی شخص پیدا کرنے میں شریک ہے۔ کوئی کتاب تو دکھاؤ جس میں ایسا لکھا ہو۔ او اثارت من علم، یا کوئی علمی بقیہ علمی روایت دکھاؤ جس میں بیان ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی خالق اور مالک ہے۔ ان کنتم صادقین،
اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ اس بات پر کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور کون بڑا گمراہ ہے اس شخص سے جو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ، اس کو جو جواب ہی نہیں دے سکتا ہے اس کو، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک یہ جا کر کے پکارتا رہے لیکن وہ اس کو پکار کا جواب ہی نہیں دیتا۔ یہاں سے جو عبد القادر جیلانی کو پکارے گا بغداد، وہ اس کی مزار بغداد میں ہے، تو اب مجھے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی سنے گا؟ جب سنے گا نہیں تو قیامت تک جواب دے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ جو اس کو پکارتا ہے، جو اس کو قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکتا ہے۔ تو بریلویوں کا یہ کہنا کہ ہم بغداد کی طرف 11 قدم آگے بڑھا کر کے اور پھر کہتے ہیں یا عبد القادر جیلانی شیع اللہ، تو ہماری مدد کے لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، تو یہ سر تاپا جھوٹ اور کذب اور دروغ گوئی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ فرمایا کون بڑا گمراہ ہے اس سے جو پکارے اللہ کے علاوہ اس کو، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو نہیں جواب دیتا ہے اس کو قیامت کے دن تک، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ لوگ ان کی دعا اور پکار سے ہی بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ پیر صاحبان، وہ اللہ کے بندے ان کے دشمن ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہو جائیں گے ان کے عبادت کے منکر۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ تم پاکستان سے میرے سجدے کرتے تھے، میرے رکوع کرتے تھے، مجھے کیا پتہ کہ تم مجھے پکارتے رہتے تھے اور میری 11ویاں مناتے تھے۔ آیا کہ نہیں؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح حالت میں، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں کافر، للحق، حق کے لیے، لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا تو کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے واضح۔ تو شکوہ، قال الذین کفروا سے شکوہ کا بیان۔ ام یقولون افترا، یہ بھی شکوہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے اس کو اپنی طرف سے خود بنایا ہے؟ اللہ آپ کہیے ان افتریتہ، اگر میں نے اس قرآن کو خود بنایا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، بس تم نہیں مالک ہوں گے میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اگر میں نے یہ قرآن خود بنایا ہے تو اللہ مجھے پکڑے گا نا، تو میری اپنی ذمہ داری ہے نا، تم تو میرا عذاب نہیں ڈالو گے۔ وہ عالم بما تفیضون فیہ، وہ اللہ خوب جانتا ہے اس بات کو کہ تفیضون فیہ اے تدخلون فیہ، جس میں تم داخل ہوتے ہو۔ تفسیر معالم التنزیل، تفیضون کا ترجمہ کیا کیا؟ تدخلون فیہ۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، آج افسوس کی بات ہے یہ جو آیت ہے نا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ صابر، اس آیت کے تحت تفسیر المعانی میں زبردست ایک واقعہ ہے، افسوس کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکا، انشاءاللہ وقفے کی بعد یا کل بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اس میں اس کا خلاصہ اس طرح ہے جو میں نے بچپن سے سنا ہے کہ ایک علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خطیب کو سنا کہ وہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ایسا مبالغہ کر رہا تھا، وہ مبالغہ اس نے وہ لکھا ہے کہ کیا کر رہا تھا کہ وہ سر تاپا اس قرآن کریم کی آیت کے خلاف جا رہا تھا، انشاءاللہ سناؤں گا۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے وہ اللہ گواہی کے لیے میرے اور آپ کے درمیان، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے میرے حبیب آپ ان کو کہو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، ارے مجھ سے پہلے تو کئی سارے رسول دنیا میں آئے، یہ کوئی میں نے نئی بات نہیں کی ہے۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ،
کفار نے کہا کہ ہمیں اپنا انجام بتاؤ، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ دراصل اس آیت کے تفسیر میں مولوی احمد رضا خان کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی نے خزان العرفان برترجمہ کنز الایمان میں لکھا ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، مستدرک حاکم کے حوالے سے اس نے لکھا ہے، تو کفار نے مذاق اڑائی۔ کفار نے کہا کہ دیکھو جس طرح ہمیں اپنے انجام کا علم نہیں ہے تو نبی کو بھی اپنے انجام کا علم نہیں ہے، تو ہم میں اور محمد میں فرق کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ پاک نے آپ کو بخشایا بنا دیا۔ تو اللہ کے رسول کو اپنا انجام معلوم ہو گیا نا۔ تو کفار نے پھر بھی مذاق اڑائی کہ کم از کم اہل ایمان بھی تو ہماری طرح ہیں کہ جس طرح ہمیں پتہ نہیں تو اہل ایمان کو بھی اپنے انجام کا پتہ نہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول سے عرض کیا اللہ کے رسول ہم پر تو اسی طرح مذاق اڑائیں گے کیونکہ آپ کے بارے میں تصدیق آ گئی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ہمارے لیے تو تصدیق نہیں آئی۔ تو اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے علیحدہ آیت نازل فرمائی لیدخل اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اہل ایمان کو بھی اللہ پاک جنت میں داخل کریں گے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ اہل ایمان کو اپنا انجام معلوم ہو گیا۔ سمجھ گئے ہو بات؟ تو اس بات سے کیا سمجھ میں آیا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ آیت کریمہ نبی علیہ السلام کے لیے یا امت کے لیے؟ بولو نا۔ صحابہ نے کیا کہا اللہ کے رسول یہ آیت تو آپ کے لیے حق میں نازل ہوئی، ہم پر تو اسی طرح مذاق اڑائیں گے۔ تو صحابہ کرام کے لیے دوسری آیت آئی تو پتہ چلا کہ لیغفر لک اللہ یہ آپ کے لیے یا آپ کی امت کے لیے؟ اور مولوی احمد رضا کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ علیہ السلام کی امت کے لیے۔ یہ دوبارہ آیت آ رہی، انشاءاللہ میں اس پر دوبارہ گفتگو کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور تم کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو نہیں اتباع کرتا ہوں مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر واضح ڈرانے والا۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، اے میرے حبیب ان کو کہو کہ اے کافرو مجھے بتاؤ ان کان ہے القرآن، اگر ہوگا یہ قرآن من عند اللہ، اگرچہ تمہیں میری بات پر اعتماد نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو تمہارے دماغ میں آتا ہوگا کہ یار ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو۔ تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نہیں مانتے ہو تو پھر مجھے بتاؤ تمہارا کیا اثر ہوگا؟ ماننے میں تمہارا نقصان کیا ہوگا؟ ماننے میں تو کوئی نقصان نہیں نا، لیکن نہ ماننے میں بہت بڑا نقصان ہے۔ مجھے بتاؤ ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن ہوگا اللہ کی طرف سے، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کا کفر کر چکے ہو، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيل، حالانکہ گواہی دے چکا ہے گواہی دینے والا بنی اسرائیل میں سے، عَلَىٰ مِثْلِهِ، اس قرآن کے مثل پر۔ کیا مطلب؟ اس قرآن کے معانی کے سچے ہونے پر بنی اسرائیل کا عالم عبداللہ بن سلام گواہی دے چکا ہے کہ یہ قرآن جو معانی اور مفہوم بتا رہا ہے یہ برحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات اور انجیل کے اندر بھی یہ معانی اور مفہوم موجود ہے۔ سمجھ گئے مثلی کا مطلب؟ کہ بنی اسرائیل کے عالم نے بھی گواہی دی ہے علی مثلہ، اس قرآن کے مثل پر۔ کیا مطلب اس کے؟ ہم معانی مضامین پر، کہ اس کے ہم معانی مضامین بالکل صحیح ہیں جو کہ تورات کے اندر بھی موجود ہیں۔
اے مثلہ فی المعنی وہو ما فی التوراۃ من المعانی المطابقۃ لمعانی القرآن من التوحید والوعد والوعید. تفسیر مدارک. سمجھ گئے ہو مفہوم؟ فرمایا فآمن، پس وہ تو بنی اسرائیل کا عالم مومن بھی بن گیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا. اب مجھے بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، جبکہ بنی اسرائیل کا عالم اس کے صداقت کی گواہی دے چکا ہے، ایمان لا چکا ہے، اور تم تکبر کر چکے ہو، مجھے بتاؤ الستم ظالمین، کیا پھر بھی تم ظالم نہیں ہوں گے؟ تو ان کان من عند اللہ وکفرتم بھی، یہ شرط ہے، اور الستم ظالمین یہ جوابی شرط ہے. تفسیر مدارک. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ رہنمائی نہیں کرتے ہیں ظالم قوم کی. وقال الذین کفروا، یہاں سے شکوہ. وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا للذین آمنوا، ایمان والوں سے، لو کان خیرن، اگر یہ قرآن، لو کان خیرن، اگر یہ بہتر ہوتا، کیا؟ ما جاء بہ محمد، وہ دین الہی جس کو محمد الرسول اللہ لے کر آئے. کفار نے ایمان والوں سے کہا لو کان خیرن، اگر یہ خیر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ مسلمان نہ سبقت کرتے ہم سے الیہ، اس خیر کو قبول کرنے میں سب سے پہلے ہم قبول کرتے. ہم جب قبول نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خیر نہیں ہے، کیونکہ مدار ان کا عقل ہے، چوتیوں کا. نہیں سمجھے وہ بات؟ وہ کہتے ہیں ہمارا مدار عقل جو ہے نا وہ مدار ہے، اگر یہ خیر ہوتا تو ہم پہلے مانتے، ہم جب نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خیر نہیں ہے، چریے کہیں کے چریے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب یہ خود ہدایت پر نہیں آئے نا، فَسَيَقُولُونَ، تو ظاہر ہے ان قریب کہیں گے هَذَا إِفْكٌ قدیم، کہ یہ افکن جھوٹ ہے، قدیم پرانا. جب یہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہوئے تو اس طرح کی بکواس کریں گے نا. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی اماما ورحمہ، اس حال میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام بھی تھی، یعنی رہنما تھی، ورحمتاً، اور رحمت بھی تھی، لمن آمن، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو ایمان لائے. وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیا، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے لسانا عربیا، اس حال میں کہ عربی زبان میں ہے. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرائے ظالموں کو، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور بشارت نیکی کرنے والوں کے لیے. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، پھر یہ ثابت قدم رہے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جنتی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا اس عمل کا جو یہ لوگ کرتے تھے. تو جزان یہ مفعول مطلق ہے، جزو جزان. مدارک. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسان کرنے کی، نیکی کرنے کی. حملتہ امہ قرآن، ارے یار اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تکلیف کے عالم میں، ووضعتہ قرآن، اور اس کو پیدا کیا، یعنی باہر لایا قرآن تکلیف کے عالم میں. وحملہ وفصالہ، اس کے حمل کی مدت، وفصالہ، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت، مجموعی 30 شہرن، کتنے مہینے؟ 30 مہینے. تو مدت رضاعت حولین کاملین 2 سال ہے، یعنی 24 مہینے. تو 6 مہینے کیا ہوا؟ کم از کم مدت حمل ہوئی نا. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب یہ جوان، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب یہ پہنچتا ہے اپنی جوانی کو، وبلغ 40 سنۃ، اور پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو. قال، تو اب یہ کہتا ہے رب اوزعنی، اے میرے رب اوزعنی، مجھے الہام کر، میرے دل میں ڈال، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ کہ میں شکر کروں آپ کی اس نعمت کا جو آپ نے انعام فرمایا مجھ پر، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، ترضا ہو، جس کو آپ پسند کریں، واصلح لی، اور اصلاح کر دے میرے لیے، اصلاح ڈال دے میرے لیے، فی ذریتی، میری
اولاد میں، انی تبت الیک، بے شک میں نے توبہ کی آپ کی طرف، وانی من المسلمین، اور بے شک میں ہوں مسلمانوں میں سے۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیل نزلت فی ابی بکر وفی ابیہ ابی قحافہ و امہ ام الخیر، کہ یہ آیت کریمہ جناب ابو بکر صدیق اور اس کے والد ابو قحافہ اور اس کی والدہ ام الخیر کے حق میں نازل ہوئی کہ ان سب نے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ ابو بکر صدیق نے ایمان لایا جب عمر 38 سال تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بات اس نے اس وقت کہی تھی جب اس کی عمر تھی 40 سال۔ تو اللہ نے ابو بکر صدیق کا تذکرہ فرمایا کہ جب اس کی عمر 40 سال ہو گئی تو اس نے کیا کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ سمجھ گئے؟ اولئک الذین نتقبل عنہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ قبول کرتے ہم ان سے احسن ما عملوا، وہ خوبصورت عمل جو انہوں نے کیا، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنتیوں میں، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اس سچے وعدے کی وجہ سے جو کانوا یوعدون وعدہ دیے جاتے تھے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے اف لکما، اف ہو تم دونوں پر، اتعداننی ان اخرج، ایک کافر شخص تھا جس کو اس کے مسلمان والدین نے ایمان کی دعوت دی، تو اس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، اف ہو تم دونوں پر، اتعداننی، کیا تم مجھے وعدہ دے رہے ہو، ان اخرج، کہ میں نکالا جاؤں گا قبروں سے، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ گزر گئی ہیں کئی ساری امتیں مجھ سے پہلے، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اس حال میں کہ وہ دونوں والدین فریاد کر رہے تھے اللہ سے کہ اللہ کیا کریں تو کیا کریں، لڑکے کو کیسے سمجھائیں، وَيْلَكَ آمن، کہہ رہے تھے او تیرے لیے تباہی اور بربادی ہو، ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، فیقول، تو یہ بدبخت بیٹا کہتا ما ھذا الا اساطیر الاولین، کہ نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے والوں کی، اولئک الذین حق علیہم القول، فرمائے وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو چکا ہے ان پر قول، یعنی عذاب کا قول، فی امم، ان امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلہم، جو امتیں گزر گئی ان سے پہلے، من الجن والانس، جنات اور انسان میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ لوگ تھے خسارے والے، نقصان اٹھانے والے، تو یہ بھی ان میں داخل ہو گیا، نقصان اٹھانے والا بن گیا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر کسی کے لیے، کیا مطلب، لِكُلٍّ مِّنَ الْجِنسَيْنِ، مدارک، ان دونوں جنسوں کے لیے، کیا مطلب، خبیثوں کے لیے اور اچھے لوگوں کے لیے، درجات ہیں مما عملوا، ان کے عمل کی وجہ سے، جو نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کے بنیاد پر اس کا درجہ ہے، جو خبیث عمل کرتا ہے تو اس کے بنیاد پر اس کا مرتبہ ہے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اے جازاہم بذالک، لیوفیہم، اعراب القرآن محمود صافی، ترکیب بنانے کے لیے نا، ولیوفیہم کا تعلق جازاہم کے ساتھ، اور اللہ پاک ان کو بدلہ دے گا اس کے ساتھ، کیوں، لیوفیہم اعمالہم، تاکہ پورا دے دے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ، وہم لا یظلمون، اور یہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تو ان سے کہا جائے گا رے تم نے تو ختم کر دیا اپنی پاکیزہ چیزوں کو دنیا والی زندگی میں ہی، کافروں سے کہا جائے گا یہ جو پاکیزہ چیزیں تمہیں جنت میں ملنی تھی نا، ان سب کو تم نے دنیا میں کھا پی کے ختم کیا، واستمتعتم بها، اور ان چیزوں سے تم نے وہیں دنیا میں نفع اٹھایا، بس، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، پس آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے رسوا کنندہ عذاب کے ساتھ، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، بوجہ اس کے کہ تم تکبر کرتے تھے زمین میں، بغیر الحق ناک، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور بوجہ اس کے کہ تم فسق و فجور کرتے تھے، اس وجہ سے تمہیں آج رسوا کنندہ عذاب ملے گا۔ وَاذْكُرُوا أَخَا عَادٍ، یہاں سے دلیل نقلی نمبر 1 ہے
کہ اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں۔ دلیل کیا ہے کہ فرمایا کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یاد کر عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ جب اس کی قوم نے اس کو نہیں مانا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں بچا سکی، تو پتہ چلا کہ اللہ کی گرفت سے معبودان باطلہ نہیں بچا سکتے۔ آیا کہ نہیں؟ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کرو عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کو، اذ انذر قومہ، جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو، بالاحقاف، مقام احقاف پر۔ کہتے ہیں کہ احقاف یہ وادی بین عمان و مہرا، عمان اور مہرا کے درمیان میں ایک وادی احقاف، وہاں پر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو ڈرایا تھا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، اس سال میں کہ گزر چکے تھے کئی سارے ڈرانے والے یعنی رسول، من بین یدیہ، ہود علیہ السلام سے پہلے، ومن خلفی، اور ہود علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ان کے پاس آئے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اس دعوت کے ساتھ کہ مت عبادت کرو مگر اللہ کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا اجئتنا، کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس آئے ہو؟ ہود علیہ السلام سے کہا قوم عاد نے، کیا آپ ہمارے پاس آئے ہو؟ لتأفکنا عن آلہتنا، تاکہ اب ہمیں دور کرو ہمارے معبودوں سے، فاتنا بما تعدنا، پس لاؤ ہمارے پاس اس وعدے کو جو آپ ہمیں وعدہ دیتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ ہو سچوں میں سے تو وہ وعدہ لا کے دکھاؤ۔ آیا کہ نہیں؟ قال انما العلم عند اللہ، تو کہا حضرت ہود علیہ السلام نے کہ فقط اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تمہیں پہنچا رہا ہوں مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، وہ پیغام جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، بس میرا تو یہی کام ہے کہ پیغام پہنچاؤں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں تمہیں دیکھتا ہوں ایسی قوم کہ تم جاہل ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، پس جب دیکھا اس عذاب کو، عارضاً آتا ہوا، مستقبل اودیتہم، سامنے اپنے وادیوں کے، قالوا ھذا عارض، تو کہا کہ یہ آنے والا کوئی بادل ہے، ممطرنا، جو ہمارے اوپر بارش برسائے گا، بل هو ما استعجلتم به، اللہ کی طرف سے کہا گیا ارے لوگو، اے قوم عاد، یہ بادل برسنے والا نہیں بلکہ ہوا ما، یہ وہی عذاب ہے، استعجلتم به، جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے، ریح، یہ ہوا ہے، فیہا عذاب علیم، اس میں عذاب ہے دردناک، تدمر کل شیء، جو ہلاک کر کے رکھ دے گی ہر چیز کو، بامر رب، اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا، اے فصاروا، اصبحوا بمانا ساروا، تفسیر روح البیان، فاصبحوا، پس وہ ہو گئے، لا یری الا مساکنہم، کہ نہیں دیکھا گیا مگر ان کے رہائش گاہوں کو، اور بس وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے رہائش گاہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا گیا، یہ جیسے تھے ہی نہیں، بس صرف کیا باقی رہ گئے ان کے رہائش گاہ۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو جیسے قوم عاد کو دیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور بے شک ہم نے ان کو قدرت دی تھی زمین میں، مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، نہیں طاقت دی ہم نے تمہیں اس میں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، ہم نے ان کو اتنی تو طاقت دی تھی، فیما، اس زمین میں، مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہ نہیں طاقت دی ہے تمہیں ہم نے اس میں، اے مشرکین مکہ، جتنی طاقت ان کو ہم نے زمین میں دی تھی اتنی تمہیں ہم نے نہیں دی تھی، جب ان کو ہم نے برباد کر دیا تو تم کون سے اونٹ کے بچے ہو؟ آیا کہ نہیں؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے بنائے تھے ان کے کان اور آنکھیں اور دلیں، لیکن نہ تو کانوں کو انہوں نے صحیح استعمال کیا، نہ آنکھوں کو، نہ دلوں کو۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ، پس نہیں ٹالا ان سے ان کے کانوں نے، وَلَا أَبْصَارُهُمْ، اور نہ ان کے آنکھوں نے، وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ان کے دلوں نے کچھ ٹالا، کچھ بھی۔ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس پر یہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا
اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا ما حولکم من القری، اس چیز کو جو تمہارے ان بستیوں کو جو تمہارے ارد گرد تھی بستیوں میں سے، ان کو بھی کوئی نہیں بچا سکا۔ یہ دلیل نمبر 2 ہے عقلی نقلی اس بات پر کہ اللہ پاک کے عذاب سے کوئی معبودان باطلہ نہیں بچا سکتے۔ ہم نے ہلاک کر دیا ان بستیوں کو جو تمہارے ارد گرد ہیں بستیوں میں سے، وصرفنا الآیات، اور ہم نے کھول کے بیان کر دیا اپنی آیتوں یعنی نشانیوں کو، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ رجوع کریں۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، پس کیوں مدد نہیں کی ان کی ان معبودان نے جن کو انہوں نے بنایا اللہ کے علاوہ الہ، قربانا، کیوں بنایا تھا؟ اللہ کی طرف قریب کرنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آلہۃ یتقربون بہا الی اللہ، تفسیر مزاری، انہوں نے بنائے تھے الہ تاکہ وہ ان کو اللہ کے قریب کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے ان کو کیوں قریب نہیں کیا؟ معلوم ہے کہ جب عذاب الہی آئے گا تو معبودان باطلہ کسی بھی صورت میں نہیں بچا سکیں گے، یہ صورت کا دعویٰ ہے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ہاں بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو معبودان سے غائب ہو گئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، اور ان کو معبود بنانا یہ ان کا جھوٹ تھا، وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ وہ بہتان تھا جس کو وہ بنا رہے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے پھیرا آپ کی طرف نفرًا مِنَ الْجِنِّ، جنات کی ایک جماعت کو، نفر دون العشرت، نفر اتنے افراد کو کہتے ہیں جو 10 سے کم ہوں، ٹھیک ہے، یعنی 9، 8، 5، 7۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے جنات کی ایک جماعت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ کیا۔ دراصل جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں مبعوث فرمائے جانے کے بعد جنات کے آسمانوں میں جانے کے دروازے بند ہو گئے نا، تو جنات حیرانی اور پریشانی میں تھے کہ آخر زمین پر ہوا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے آسمانی دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اس جانچ پڑتال میں جنات چکر لگاتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات کی جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ اصلی وجہ یہ ہے کہ تم اس لیے آسمانوں میں نہیں جا سکتے ہو کہ نبی آخری مبعوث فرمائے گئے ہیں، اس کے دین کے اندر مداہنت کی تمہیں اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اس کے دین کے اندر زندقت کی تمہیں اجازت نہیں دی جا رہی ہے، کیونکہ جنات تو دین کو خلط ملط کرنے کی کوشش کرتے تھے نا۔ تو اللہ کے رسول وادی نخلا میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے پھیرا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، جو سن رہے تھے قرآن، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، پس جب حاضر ہوئے یہ قرآن کے پاس، قَالُوا أَنصِتُوا، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ، پھر جب یہ قرآن پڑھا جا چکا، وَلَّوْا، تو یہ پھرے اِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنی قوم کی طرف، مُنذِرِينَ، ڈرانے کے لیے۔ قَالُوا يَا قَوْمَنَا، آ کر کے اپنی قوم سے کہا اے ہماری قوم، اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا، بے شک ہم نے سنی ہے ایسی کتاب، اُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ صابر موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ نہیں کہا۔ انما قالوا من بعد موسیٰ لأنهم كانوا علی الیہودیت، کیونکہ وہ یہودی تھے، ان کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو علم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علم، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، تو ان کو یہی کہنا چاہیے تھا نا انزل من بعد عیسیٰ، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھ رہے تھے؟ یہودی مذہب سے۔ مصدقا لما بین یدیہ، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی جو اس کتاب سے آگے آئی ہیں، یعنی پہلے آئی ہیں، تورات اور انجیل وغیرہ۔ یہدی الی الحق، اور یہ کتاب رہنمائی کر رہی ہے حق کی طرف، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھی راہ کی طرف۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ،
جواب دو اللہ کے دائی محمد الرسول اللہ کو، یعنی مانو اللہ کے دائی محمد الرسول اللہ کی بات، وآمنوا بھی اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ویجرکم من عذاب علیم اور وہ اللہ نجات دے گا تمہیں، پناہ دے گا دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ اور وہ جو جواب نہیں دے گا اللہ کے طرف پکارنے والے کو، فلیس بمعجز فی الارض پس یہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں کہ اللہ کے گرفت سے بھاگ سکے، ولیس لہ من دونہ اولیاء اور نہیں ہوئے اس کے لیے اللہ کے علاوہ مددگار، اولئک فی ضلال مبین اور یہ لوگ ہیں واضح گمراہی میں۔ کون لوگ واضح گمراہی میں ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو مددگار بنا کے بیٹھے ہیں۔ اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا اس چیز کو، کہ اللہ نے ان اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، والارض ولم یعی بخلقہن اور نہیں تھکا ان کو پیدا کر کے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تھکا نہیں، بقادر ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ قادر ہے علی ان یحیی الموتى اس پر کہ وہ زندہ کرے مردوں کو، بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر بے شک وہ اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور اس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر۔ اللہ پاک فرمائیں گے الیس ھذا بالحق مجھے بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے؟ قالوا بلا کہیں گے جی اللہ وربنا ہمارے رب کی قسم بلا شبہ حق ہے۔ پہلے تو نہیں مانتے تھے نا، اب قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ یہ حق ہے۔ قال اللہ پاک فرمائیں گے فذوقوا العذاب پس چکھ لو عذاب بما کنتم تکفرون اس کفر کا جو تم کرتے تھے یا بوجہ تمہارے کفر کرنے کی۔ فاصبر پس صبر کا مظاہرہ کرو، تسلیۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم پس صبر کا مظاہرہ کرو، کما صبر اولو العزم من الرسل جس طرح صبر کیا پختہ ارادے والوں نے رسولوں میں سے، جس طرح اولو العزم انبیاء نے صبر کا مظاہرہ کیا تو آپ بھی صبر کا مظاہرہ کریں۔ اولو العزم انبیاء کون ہیں؟ منک ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ۔ اس آیت میں جن جن انبیاء علیہ السلام کے نام آئے نا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین ومنک ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ، اس آیت کریمہ میں جن جن انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا یہ انبیاء علیہ السلام اولو العزم کہلاتے ہیں۔ ولا تستعجل لهم اور مت جلدی طلب کر عذاب کو ان کے لیے، اے میرے حبیب آپ صبر سے کام لیں، مت جلدی طلب کر عذاب کو ان کے لیے، کانہم یوم یرون گویا کہ یہ لوگ جس دن دیکھیں گے ما یوعدون اس وعدے کو جو یہ کیے جا رہے ہیں، جب اس وعدے کو یہ لوگ دیکھیں گے لم یلبسوا تو کہیں گے کہ یہ لوگ دنیا میں نہیں ٹھہرے الا ساعۃ من نہار مگر ایک گھڑی ٹھہرے ہوں گے دن کی۔ گویا کہ جب وہ عذاب کے دن کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر ٹھہرے ہی نہیں تھے مگر دن کی ایک گھڑی۔ بلاغ بس یہ قرآن پیغام ہے، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بس نہیں ہلاک کی جائے گی مگر فاسق فاجر قوم، جو پیغام کو نہیں مانے گی وہی تباہ اور برباد ہوگی، وہی قوم۔ سورہ محمد